ہم اپنی بے حسی کو حکمرانوں پر تھوپ دیتے ہیں، پھر ہم سے کچھ نہ ہو پائے تو ہم کہتے ہیں جی حکمرانوں نے کرنا یہ تھا۔ بڑی عجیب بات ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر آج یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو وہی ہیں جو جاہلیت کے دور میں تھی۔ یہ بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں، روشنی لے کر آئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم ان سے کیوں محروم ہو گئے؟ اب مجھے 18 برس ہو گئے میلاد کی محفل میں شرکت کا موقع ملتا ہے، میں نے تو اچھا ہی دیکھا ہے، سیرت بیان ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ ایک ہی بینگ ہے جس کو تکلیف ہوئی تھی یا ہے حضور کے آنے پہ، اور اس کا نام ابلیس ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر دانتوں میں زبان آ جائے نا تو اس چیز کی دلیل ہے کہ ساری زندگی کا بھی تجربے کے باوجود بندے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا چونکہ چھٹیاں تھیں، میں چھٹیاں گزارنے چلا گیا تو کافی ٹائم بعد آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا شاہ صاحب، چونکہ اس دفعہ ابھی ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس دفعہ یہ بھی ایک لوگ سوشل میڈیا پہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے۔ اس سے قبل بھی ہر سال ہی میلاد النبی کے اجتماعات ہوتے ہیں، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، پرائیویٹ اجتماعات ہوتے ہیں، پبلک لیول پہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ جو جس کی جتنی استطاعت ہے اس حوالے سے اپنے کلچر کے مطابق وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں اکثر میرے ذہن میں سوال یہ رہتا ہے، بلکہ آپ کا یوتھ کے ساتھ چونکہ انٹریکشن ہوتا ہے، آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا لیول اور یہ جو عام عوام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ ہیں۔ تو یہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، ریسرچ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ لب لباب اور کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ کیا ہم 1000 سال سے ابھی 1500 سال پورے ہونے والے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں، تو اس کا لب لباب کنکلوژن کیا ہوگا، ہماری پریکٹیکل لائف پہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو یہ میں جاننا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کیا واقعی اس کے مثبت اثرات ہیں ہم پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے اور بڑا ٹائملی اس لیے ہے کیونکہ ظاہری بات ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ربیع الاول شریف از اپون اس۔ ہمیں اب جو ہماری گفتگو ہونی ہے ان چیزوں کو صرف ایک مہینے یا ایک دن کے اندر باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ ہماری ہر سانس کے ساتھ یہ ہمیں ایز اے ریمائنڈر بھی ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں ہر وقت یہ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے، اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنی نیکسٹ لائف کو، آفٹر لائف کو، ہاؤ ول وی میک اٹ بیٹر۔ اب ربیع الاول شریف ایوری بڈی نوز، سب کو پتہ کہ اس کی جو ایک سگنیفیکنس ہے وہ ہر حوالے سے جو سب سے بڑی سگنیفیکنس اس مہینے کی یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر اور روایات کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہی واز بورن آن دس ڈے۔ ان فیکٹ فجر کے وقت، منڈے کے دن، پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came to this world۔ آئی تھنک یہاں تک تو ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، دیر از نو ڈفرینس آف اوپینین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہی واز بورن۔ میرے اور آپ کی آج کی ڈسکشن کے پرپسز کے حوالے سے آئی تھنک بہت سے پہلو ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، پیرنٹنگ کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، کنٹیکسچولی جس دور، جس ایپوک، جس وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت ہسٹوریکلی، کنٹیکسچولی کیا معاملات تھے، اور پھر ہم ان کا انالیسز اگر ڈرا کریں آج کے دور کے مطابق، سو دیر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ وی کین لرن۔ اور جس طرح آپ نے بھی کہا 1500 سال اس سال انشاءاللہ ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا اپنے پروگریس بھی دیکھیں ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اور یا ریگریس کر گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میرا دل ہے کہ ہم ان کو کریں۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک چیز بنیادی طور پہ
چونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ڈفرینسز آف اوپینینس تو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں اختلافات، کوئی ایسی سوسائٹی یا سویلائزیشن نہیں ہے جس کے اندر اختلافات یا ڈفرینس آف اوپینینز نہ ہو. یہ ایک بڑی ہیلتھی چیز ہے، بلکہ ہمارے دین کی زینت ہے اختلاف کرنا، مگر ایک ہیلتھی پیرامیٹر کے اندر رہ کے، ایک اچھے طریقے سے رہ کے، جس سے آپ کی کمیونٹی کے اتحاد کو فرق نہ پڑے. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہر جگہ نہیں، مگر کچھ معاملات میں اور کچھ جگہوں پہ ہمارا اختلاف آپس میں سیکٹیرین اعتبار سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ ایک وائلنٹ شکل بھی اپنا چکا ہے، اور اتنا ڈسٹرکٹیو ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ اختلافات ایک ایسی جستجو کو جنم دیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے حلم میں اضافہ ہو، ہماری روحانیت کا سفر اللہ تعالیٰ کی معرفت پروکسیمٹی کے حوالے سے پروگریشن ہو، ہم ریگریس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مساجد کے اندر مثلا جو ہمارے سے دوسرے فرقے کی کوئی مسجد ہو تو اس کے اندر یہ اٹس نون کے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، بندوں کو مارا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے. سو یہ پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں اور ایک پورا لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے. جی بالکل. میں اس پہ زیادہ بات نہیں اس لیے کرنا چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیلتھی چیز ہے اور یہ ڈسٹرکٹیو چیز ہے، اور ہمیں اس کو یہ نہیں کہ اگنور کریں، ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، مگر ہم اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ. بالکل، ہم دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے، تو جب ہم نے جو کرنا ہے اس میں لگ جائیں گے نا، تو جو نہیں کرنا نا وہ خود ہی بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا. بالکل. اور ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر ایک بیلنس ہوتا ہے، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس اعتبار سے صرف اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born on this day، آپ کی ولادت آمد کے حوالے سے میلاد النبی جس کو کہتے ہیں، محافل کے اعتبار سے اب اس کے اوپر اختلاف آ جاتا ہے. اب میں اختلاف کی طرف آج کی پوڈ کاسٹ اس طرح کی بھی ہے بھی نہیں کہ ہم اس کی کریڈولوجی کے حوالے سے ڈسکشن کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بڑا ایک پازیٹیو اور ایک اچھے طریقے سے لے کے چلیں اور کچھ ٹیک ویز ہوں ہماری یوتھ کے لیے. تو سب سے پہلی بات میں یہ کہہ کے بات آگے کرنے لگا ہوں. دیکھیے جامی صاحب، آپ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اور ہماری آڈینس میں کافی سننے والے مسلمان ہیں. بالکل. مگر مجھے احساس ہے کہ there's many people in the audience جو مسلمان نہیں بھی ہیں، تو میں ان کو بھی آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں ایک چیز واضح طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. I want to make it abundantly clear کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر، میلاد النبی پر خوش ہونا ایٹ دا موسٹ بیسک لیول، اور انفیکٹ اینی لیول، خوش ہونا لائک دلی طور پہ خوش ہونا کہ حضور آ گئے ہیں، کل بھی خوشی، یہ جامی صاحب سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. جو حضور کی آمد پہ، آپ کی ولادت پہ، آپ کے ارائیول پہ خوش نہیں نا، وہ اس کی جگہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. He cannot call himself a Muslim. اب میں اس کے اوپر کفر کا یا میں تکفیر نہیں کر رہا، but I'm trying to explain something. جو خوش نہیں، کیونکہ ایک ہی بینگ ہے جس کو تکلیف ہوئی تھی یا ہے حضور کے آنے پہ، اور اس کا نام ابلیس ہے. بالکل. سو اگر اس بات کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ جو خوش ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو خوش ہیں، وہ حضور کی غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، اور جو حضور کی آمد پہ خوش نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ تو دکھ کا دن ہے، اور اس کو ہمیں ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے، اس کو ہمیں کچھ نہیں اپنے خوشی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تو وہ پھر اس کی اپوزٹ شیطان کی صف میں کھڑے ہیں. تو یہ آئی تھنک بڑا اچھا ایک ڈائیکاٹمی ہو جاتی ہے دو. اب اس خوشی کا اظہار کس طرح کیا جائے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ یہاں ہی آ کے زیادہ تر اختلافات بھی ہیں کہ اس خوشی کا اظہار، اس کے لیے میں صرف ایک جملہ کہنا کافی سمجھوں گا آج کے ڈسکشن کے حوالے سے کہ ایز لانگ ایز یو ریمین ود ان دا پیرامیٹرز آف شریعت، بالکل آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، اپنے کلچر کے مطابق، پھر کلچر اور چیز ہے، شریعت قانونی دائرے کے اندر رہ کر، اور ہماری شریعت کو 1500 سال ملے ہیں، بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے ڈیولپ ہونے کے لیے. تو کوئی کمی نہیں ہے ہماری ٹریڈیشن کے اندر بالکل بندوں کی اور ان کی انٹرپریٹیشنز کی اور پریسیڈنٹس کی اور مثالوں کی.
کمی ہے تو اس چیز کی ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرنا چاہتے, ہم پڑھنا نہیں چاہتے, علم نہیں حاصل کرنا چاہتے. تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان پہ واجب اور فرض ہے. بالکل بجائے, لیکن یہ جو آپ نے شریعت کا دائرہ کہا ہے نا, یہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں. اب پچھلے سال میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ شاید شرارت کر رہے تھے یا کیا, اب وہ گانے والی بلا کے اسٹیجوں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں میلاد منا رہے ہیں. جی آپ نے ویسے بہت اچھا کیا, آپ نے بات کر دی ہے, کیونکہ یہ شریعت کے دائرے کے اندر نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک غیر محرم عورت کو آپ کھڑا کر کے اس طرح کریں. تو یہ آبویس کچھ چیزیں ہیں کہ ان سے ایک کمیونٹی کے اندر, ایک سوسائٹی, انفیکٹ اس گیدرنگ کے اندر کوئی اچھے کام نہیں ہوتے. تو آپ برائی کو اچھائی کا نام دے دیں تو وہ برائی برائی ہی رہے گی. ہاں وہ رہے گی, بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک جو ایک چیز ہم نے یہاں ڈیڈیوس کر لی ہے اور اسٹیبلش کر لی ہے, دیٹ از کہ وی آر ہیپی آن دی ارائیول اینڈ آن دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے فرسٹ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب میں دوسری جو بات کرنا چاہوں گا, آئی تھنک ہماری خاص طور پہ جو یوتھ ہے, اور ہم بار بار اس پلیٹفارم کے اوپر یوتھ کی بھی اسی لیے بات کرتے ہیں کہ 60% سے زیادہ پاکستان کے اندر جو عوام ہے 25 کروڑ میں سے از انڈر 30. بالکل. تو میجورٹی ہماری یوتھ ہی ہے. اس پوڈ کاسٹ کو بھی مجھے ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے, اور میں یہ اپرچونٹی بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں, کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ضروری. آپ کے علاقے میں ہو, ڈیجیٹلی آن لائن ہو یا آف لائن کوئی انیشیٹو ہو تو اس کو سپورٹ کرنا. ہمارے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے جو آپ کی سپورٹ کا ایک صورت آڈینس کی بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے میری طرف سے, کمزوریاں ہو سکتی ہیں, مگر مقصد اس پلیٹ فارم سے, اس گفتگو کا, اس پوڈ کاسٹ کا یہ ہے کہ یو انگیج, یو ڈسکس اینڈ یو لرن. بالکل. آپ ٹیک سم تھنگ اوے اور جا کے اپنی ریسرچ کریں, علم حاصل کریں اینڈ میک اپ یور اون مائنڈ. تو یہ دیٹ از اے بیسٹ وے. یس بندے کہتے ہیں جی سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اب آپ کی مرضی ہے. ویسے مجھے وہ ایڈیٹر بتا رہے تھے کہ آلموسٹ 58% یا 60% بندے جو ہمارے چینل پہ آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے. سو دے کوڈ بھی, اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, بہرحال وہ آپ کی ہے, مگر میں اس کو بھی سیکنڈری سمجھتا ہوں. میں پرائمری جو سپورٹ کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف میری بات پہ نہ جائیں, آپ کی بات پہ نہ جائیں, آپ جا کر اپنی تحقیق خود کریں, اب اپنے انویسٹیگیشن خود کریں. اور اس کے لیے آج کے موضوع کے اعتبار سے آئی تھنک ہماری یوتھ کے لیے, ینگسٹرس کے لیے سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹڈی کی جائے. جس بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں, آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹڈی کیجیے. آپ اسٹریٹجک یا لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں, تب بھی آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹڈی کیجیے. آپ مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو, رشتوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے, تب بھی آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹڈی کریں, اس کا مطالعہ کریں. آپ زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے, سوشل ہو, جیوگرافیکل ہو, پولیٹیکل ہو, معاشی ہو, کوئی بھی لیول ہو, ہر حوالے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹڈی کریں. اس میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی, سب کو, پڑھنے والوں کو فائدہ ملے گا. اب میں اسی سیرت نبی سے آپ کو وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. اور میں چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ اس طرح کی ہو کہ ہم یہ کانٹیکسٹ, کیونکہ بہت وسیع ہے تو میں اس کو ذرا کنسائز ہی رکھنا چاہتا ہوں. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب کانٹیکسٹ کی ڈسکشن کریں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایگزامپلز دیں, میرے ذہن میں تو کافی ہیں, کہ ہم آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ کس طرح کوریلیشن کوئی ہے بھی ہے یا نہیں. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں بھی ہیں یا نہیں, تاکہ ہم گیج کر سکیں کہ 1500 سال گزر گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں میرے دل سے نور نکلا اور یمن کے محل تک روشن ہو گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ مثلا اس کو آپ سمبولکلی بھی لے لیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ دنیا جگمگا اٹھی. بالکل.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اس دنیا میں آئی تو 1500 سال گزر گئے ہیں, ہم نے اس روشنی کا کتنا فائدہ اٹھایا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ دور کیسا تھا جس میں حضور کی آمد ہوئی. تو میں آپ کو ویری بریفلی بتا دیتا ہوں. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. لیٹس اسٹارٹ دیئر. ہمسائے کیا رشتہ داروں کے بھی حقوق پورے نہیں کیے جاتے تھے. غریب آج کیا پسا ہوا ہے جو اس وقت پسا ہوا تھا. ملازم, اگر کوئی ملازم تو نہیں بلکہ غلام رکھے جاتے تھے اس وقت, خریدے جاتے تھے, بیچے جاتے. سلیو, ہیومن ٹریفکنگ جس کو ہم کہتے ہیں, سلیو ٹریڈ کی صورت کے اندر بہت ہی جابرانہ قسم کا ماحول تھا. ویری ویری ڈارک, بڑی بڑی خوفناک باتیں ملتی ہیں. اوور آل اگر آپ کہیں کہ جی ایک جملے کے اندر, ایک لفظ کے اندر آپ اس کو سم اپ کر دیں تو جاہلیت کا دور تھا. بالکل بجائے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لیکن وہ آپ کی باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب بھی اس میں سے کچھ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل. آئی تھنک آڈینس کے بینیفٹ کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہے تو بتائیں. یہ ابھی جو حال ہی میں گزری, ایک ایکٹر اپنے ہی وہ جو اس کا کوارٹر تھا اس میں بند مر گئی. وہ مہینوں بعد پتہ چلا کہ ادھر کوئی لاش ہے. جی وہ پڑوسی ساتھ پورا بلڈنگ ہے, کسی کو کچھ علم نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. جائیداد کے اندر ان کے کوئی انہیریٹنس رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو اس کے بعد جس طرح ہماری ٹریڈیشن لیگلی اسپریچولی ہر حوالے سے جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی گئی, قرآن پاک کی وہی نازل ہوتی رہی اور یہ چیزیں ساری عیاں ہوتی رہیں, مینیفیسٹ ہوتی رہیں, کلیئر ہوتی رہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی رائٹس ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ, روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس حوالے سے ذرا کنسرنڈ ہو گئے کہ ہمسایوں کا اتنا رائٹ ہو گیا کہیں ہماری جائیداد میں بھی اللہ ان کو رائٹ نہ دے دے, حق نہ دے دے. یس, تو اس سے بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اتنا رائٹ ہے ایک نیبر کا, ایک ہمسائے کا اپنے ہمسائے کے اوپر. تو جو آپ نے مثال دی ہے تو اس میں میں صرف ایک سوال, کیونکہ یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ, بڑا کنٹروورشل سا یہ ایک ایشو بن گیا. اس میں بڑی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک آپ جا کے اگر سننا چاہیں تو یو کین فائنڈ مینی پلیٹ فارمز, مینی چینلز. بہت اچھے لوگوں نے بڑی پرٹیننٹ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہے. پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ فلیٹ کسی بلڈنگ میں ہی ہے نا. بالکل. اور اپارٹمنٹس, فلیٹس کے اندر بندے اس لیے رہتے ہیں کہ گھر کے اندر ذرا تھوڑا سا بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, آس پاس کوئی ہمسایہ ہو نہ ہو. مگر فلیٹ کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں ہے, دونوں طرف اوپر بھی نیچے بھی ہمسائے ہیں, لوگ رہتے ہیں. اور یہ کراچی میں تھا غالباً. بالکل. اور وہاں میجورٹی جو اس بلڈنگ کے رہائشی تھے, ریزیڈنٹس تھے, یہاں مسلمان ہی ہوں گے. اور اگر مسلمان ہیں تو یقیناً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہی ہوں گے. تو یہ بات کہاں گئی کہ ہمسائے کا خیال کرو. 9 مہینے 8 مہینے 9 دن جتنے بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو, اللہ بہتر جانتا ہے, بہت لمبا ٹائم پیریڈ. ایک ڈیڈ باڈی, ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ بات چھوڑ دیں کہ اس کے ماں باپ کیوں نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک فنڈامنٹلی ایز اے سوسائٹی اور پھر ایز اے سویلائزیشن, ایز اے امت ہمیں سوچنا پڑے گا. اور میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے, یہ سب بیماری کی علامت ہے. مائکرو لیول کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ غالباً نام کیا تھا جی ان کا, جن کی ڈیتھ ہوئی اس طرح, وہ حمیرہ عسکر, میرے خیال سے اس طرح حمیرہ عسکر کی وہ جو ڈیتھ مائکرو لیول کے اوپر ہماری کمیونٹی کے اندر, یہ ایک مثال ہے. میکرو لیول کے اوپر, بڑے لیول کے اوپر اگر آپ کو مثال مانگے نا تو میں آپ کو فلسطین اور کشمیر کی مثال دوں گا. اللہ, بالکل بجا کا. یہ ایک ہی چیز نہیں ہے. بالکل. کہ ہم اتنے بے نیاز اور لاپرواہ اور بے حس, ایکچولی بیٹر ورڈ ہے. لیکن یہاں حضرت ایک مسئلہ اور بھی میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ہم اپنی بے حسی کو حکمرانوں پر تھوپ دیتے ہیں. اب یہ جو چھوٹے مائکرو لیول کو جو آپ نے بتایا, تو اینڈ پہ ہم سے کچھ نہ ہو پائے تو ہم کہتے ہیں جی حکمرانوں نے کرنا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنا کردار نہیں ادا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی غلطیوں کے وقت یا اپنے گناہوں کے وقت ہم اپنی نیت کو دیکھتے ہیں
بالکل کہ چلو میرے سے گناہ ہو گیا مگر میری نیت یہ نہیں تھی. مگر دوسروں کے گناہوں اور غلطیوں کے وقت ہم ان کی نیت کو نہیں دیکھتے, ان کے ایکشن کو دیکھتے ہیں. ایکشن کو دیکھتے ہیں, یہ المیہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اعتبار سے اپنے اوپر زیادہ سختی کرتے تھے, دوسروں سے رعایت فرماتے تھے. یہ نہیں کہ شریعت سے کسی کو ایکسیپشن کرتے تھے یا اس کو چھوٹ نہیں, مگر تھوڑا سا ان کو بریدنگ سپیس دیتے تھے, محبت سے لے کے چلتے تھے. اور حضرت عمر کے بارے میں تو کس کو نہیں پتا کہ تمام صحابہ میں سے سب سے فرم بالکل اور سب سے جسے کہتے ہیں کہ ایک حوالے سے سخت طبیعت جن کی تھی. بالکل اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اعتبار سے فرام واٹ ہیز بین ڈکریڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آن دی ہارش اینڈ آف تھنگس, یعنی کہ سختی کے اعتبار بہت فرم, بہت سخت ہے اس پہ. بالکل. مگر پھر بھی اس کے باوجود اور یہ چیزیں ان کے دور کے اندر بڑی ظاہر ہوئی ہیں. سر کمنگ بیک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد, یہ سیرت نبی کی اسٹڈی کریں گے آپ اور ہم, تو ہمیں یہ پتہ لگے گا نا کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر, جو آپ نے بھی مثال دی ہے اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر آج یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ تو وہی ہیں جو جاہلیت کے دور میں تھی. یہ بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں, روشنی لے کر آئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم ان سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ اور اگر محروم ہو گئے ہیں, جو لگ رہا ہو گئے ہیں, کیونکہ اگر نہ ہوتے تو اس طرح کے مثلا مائکرو لیول کے اوپر جو عمیرہ اصغر جیسے یہ ایک مثال ہے اور بے شمار ہیں, یا جو ہماری انکیپیبلٹی ہے آف سپورٹنگ اسٹینڈنگ ود دی مسلمز آف پیلسٹائن اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ, لائک ان اے میننگ فل وے. وہ ریلیاں اور جناب اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کی پوڈ کاسٹ تو بہت ہیں, بے شمار ہیں, مگر ان اے میننگ فل وے, ایک ایسے طریقے سے جس سے انسان کم از کم اپنے اندر یہ مثلا کہنے کے قابل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہ میرے پاس جو کچھ تھا, جتنی ہمت تھی, میں نے کوشش ضرور کی ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے جو یہ کہہ سکتے ہیں؟ بہت کم ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں بڑا زبردست واقعہ, اور اگین فرام یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جامی صاحب جو ہمیں ربیع الاول شریف کے اندر یہ ایک فریش سٹارٹ سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ ایک اپرچونٹی ہے, اور یہ انسان, یہ بندے کہتے ہیں نہیں جی آپ ربیع الاول شریف میں کیوں, حضور کی بات تو ہر روز, بالکل ہر روز کرنا چاہیے, مگر اسٹارٹنگ پوائنٹ تو کوئی ہوتا ہے کسی کے لیے, ہر ایک کے لیے انفیکٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوتا ہے. تو یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ کر لیں. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے, یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس مہینے میں آپ کی آمد کی وجہ سے زیادہ ہوگا, کیونکہ یہ ڈسٹنگوش اور حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے. بالکل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واٹس ریزن فار دس؟ آپ نے کہا بیکاز آئی واز بورن آن دس ڈے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ڈسٹنکٹڈ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اس طرح کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور کائنات کی تقدیر بدل گئی ہے. بالکل بجا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری اور آپ کی کیوں نہیں بدل رہی؟ یہ سوال ہے, کمی ہمارے میں. بالکل. اور یہ ساری جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, یہ اب میرا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں, آئی تھنک نیکسٹ ویک الحمدللہ, وہ آپ کے یونیورسٹی آف گجرات جو میں نے میرا جو لیٹسٹ لیکچر تھا ادھر, اس کے بیسس کے اوپر یو کے میں ایک آرگنائزیشن ہے, انفیکٹ ڈاکٹر امین ہاشمی صاحب ادھر بھی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, میڈالوجی. بڑا زبردست پوڈ کاسٹ ہوا ہے. دے ہیو انوائٹڈ می, تو آن لائن ہی ہوں گے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ گفتگو کریں. اگین ڈیسیجن میکنگ, اگر اس میں اس چیز کو سامنے رکھوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک دیکھی جائے تو ڈیسیجن میکنگ کی اسٹریٹجی اور ڈیسیجن میکنگ کی جو ایکسرسائز ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی ملتی ہے. بالکل بجا, اور بڑی ظاہر اور بڑی زبردست طریقے سے ملتی ہے. اور بندہ کہے کہ نہیں جی اور بھی مثالیں ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہیں, بہت ہیں, بے شمار ہیں, حضور کے غلاموں میں بہت ہیں. انفیکٹ جو نہیں مانتے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ان میں بھی آپ کو مثالیں تو مل جائیں گی, مگر آپ اور میں اگر انٹرسٹڈ ہیں کہ بیسٹ مثال کون سی ہے, جس طرح کھجوریں تو بہت ہیں مگر کھجوروں میں بیسٹ کھجور کون سی ہے, شہد تو بہت ہے مگر شہد میں بیسٹ شہد کون سی ہے. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا یو کے اندر ایک اسٹور ہے ہیرڈز, اور وہاں ایک 250 گرام کا جو شہد کا پاٹ ہے
وہ تقریباً 1250 پاؤنڈ کا مل رہا, 1250 پاؤنڈ. ایک پاؤنڈ کے اندر رفلی 380 روپے ہیں, ڈپینڈنگ آن ایکسچینج ریٹ کیا چل رہا ہے. تو آپ حساب خود لگا لیں. اور ویسے باہر جا کے دیکھیں تو ہمارے ماشاء اللہ ادھر پنجاب کے اندر کئی جگہوں پہ ہاں شہد کے وہ لگے ہوتے ہیں, آپ اتار سکتے ہیں, مگر واٹس اے اسپیشل تھنگ اباؤٹ اٹ. اور جو میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا اس کے اندر جب انہوں نے اس شہد کو ٹیسٹ کیا تو اس شہد کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو اتارتے ہوئے بھی, اس کو سٹور کرتے ہوئے بھی, اس کو جہاں سے ان کو ملا ترکی کی وہ شہد تھی, ترکی سے انہوں نے یو کے جو امپورٹ کی, کسی بھی پروسیس کے کسی بھی لیول کے اوپر انسان کا ہاتھ اس شہد کو نہیں لگا جب تک اس بندے نے پیسے دے کے خود نہیں چکھا. اور جب اس نے چکھا تعجب ہے. بالکل رپورٹس کا استعمال پھر کیا نہیں تو آپ یہ پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پیورٹی کے دے رہے ہیں. لیکن میری بات آگے پیچھے نہ ہو جائے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہد تو بہت قسموں کی ہیں, جس طرح کھجوریں بھی بہت قسموں کی ہیں, ہمیں بیسٹ چاہیے. اسی طرح مثالیں تو بہت ہیں پر ہمیں بیسٹ مثال چاہیے. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تیرے لیے بہترین مثال میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اگر بیسٹ مثال چاہیے, ایون ڈیسیجن میکنگ ہو, لیڈرشپ ہو, پیرنٹنگ ہو, کچھ بھی ہو, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹڈی کریں. یہ بات تو آپ کی 100% درست ہے. لیکن ہمارا ایک اور وہ آپ کہیں گے کہ ہر بات پہ علمیہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیسٹ شہد کون سا ہے. یہ بھی لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ اچھی کھجور کون سی ہے, اچھا کھانا کہاں سے ملے گا, اچھے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں, ساری چیزیں ہم اچھی تحقیق کریں. آپ یہ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں, ان میں ڈسکشن ہوتی ہے, یہ فلاں گاڑی بڑی اچھی ہے, فلاں کھانا بڑا اچھا ملتا ہے. لیکن جب ادھر بات آتی ہے تو کہ یہ جی اختلافی معاملہ ہے, چھوڑیں اس کو. مطلب یہ ایک جملہ بول کے وہ جان چھڑاتے ہیں کہ کہیں وہ کدھر بات آتی ہے جب مطلب حضور پاک کے حوالے سے کوئی بات کرے, میلاد کی بات کی جائے, ٹھیک ہے, جو نہیں منانا چاہتا یا نہیں شامل ہونا چاہتا یا سیرت نہیں جاننا چاہتا, وہ بعض اوقات یہ اختلافی معاملہ ہے. جی آئی تھنک یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور اس کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا, اور اس پہ میں بھی ہم اس موضوع پہ الگ ایک پوڈ کاسٹ ضرور کریں. سمجھنا یہ پڑے گا کہ فیلئر کس کا, جب تک آپ اور ہم اپنی مسٹیکس کو اون نہیں نہ کرتے ہم ان کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے اور اس نے میٹرک ایگزام دیا, او لیولز دیے یا اے لیولز واٹ ایور, کوئی ایک سبجیکٹ میتھمیٹکس لے لیں, تو اس کے اندر اس کے اچھے مارکس نہیں آئے, تو غلطی کس کی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ اس کی اکیلے نہیں ہے, اس کے ٹیچر بھی, والدین بھی, سارے شامل ہوں گے. فرق کس کو پڑتا؟ فرق اگر اس کے اچھے نمبر نہیں آئے تو اسے خود ہی پڑے گا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد باقی سب کو پڑھتا ہوگا. جس انسٹیٹیوٹ میں دیے ان کو بھی پڑھتا ہوگا کہ ہماری ریپوٹیشن, مگر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس بندے کو پڑھتا ہے. لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکل کے اپنے فیلیئرز کو اون بھی کرے اور ان کے بارے میں کچھ کرے بھی. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ساتھ آج کے نوجوان ہمارے اور آپ کے بھائی بہنیں, بیٹے بیٹیاں انگیج نہیں کر رہے یا ڈس انٹرسٹڈ ہیں, تو اس کے اندر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب ڈسٹریکشنز اتنی آ گئی ہیں, اسمارٹ فونز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, اتنا کچھ کرنے کو ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے جو میننگ فل ہو, مگر اتنا کچھ کرنے کو ہے کہ ہم ان کو ٹریک نہیں کر. مگر الٹیمیٹلی ہم نہیں دیکھنا فیلئر کس کا ہے, تو فیلئر ہر اس دین کے داعی کا ہے, بالکل ہر اس بندے کا ہے, ہر اس ماں کا ہے, ہر اس باپ کا ہے, ہر اس شیخ کا ہے, ہر اس استاد کا ہے, ہر اس امام مسجد کا ہے, ہم سب کا فیلئر ہے. بالکل. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے نا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم جو ذہن بنا لیتے ہیں وہی دیکھتا ہے. اب مجھے 18 برس ہو گئے ہیں, میلاد کی محفل میں شرکت کا موقع ملتا ہے, میں نے تو اچھا ہی دیکھا ہے, سیرت بیان ہوتی ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, تعریف کی جاتی ہے, اور حضور کی سیرت سے کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے. اور پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ایک شخص بغیر تحقیق کے وہ جو ہے اس کا مخالف ہو جاتا ہے, وہ عجیب عجیب جملے بنا لیتا ہے, تو میں حیران اس پہ ہوتا ہوں کہ اس نے اپنا ذہن پہلے ہی بنا لیا, اس نے تو ایکسپیریمنٹ کیے ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. تو اسی طرح جب ہم اپنی ذہن سازی خود ہی کر لیتے ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ چھوڑ دیں اس کو جی, وہاں جا کے کچھ نہیں ہونا جی, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا جی. یہ نیگیٹیوٹی ہے, یہ نیگیٹیو مائنڈیڈ لوگوں کا طریقہ کار ہے, اور اس کو یہ ان کی پرابلم ہے, ان کو اس سے ڈیل کرنا چاہیے. ہم چیز میں ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں, یہ جو ڈسکشن ہے, اس کے اوپر گھنٹوں جو ہم لگاتے ہیں وہ اسی ایفرٹ کے لیے ہے
کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنی کریکشن اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کریں تاکہ اپنی زندگی، اپنے ہر معاملے کو بہتر کر سکیں. اب آپ نے ایک اور بات کہی محافل کے حوالے سے. اب میں اس میں یہ بات کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. آئی ایم اے بٹ ڈیوٹی باؤنڈ ٹو سے دس کہ جی بالکل ایسے ہی ہے. جہاں 99.9% محافل کے اندر کوئی ایسے قابل اعتراض بات نہ ہو، میں ساری میں تو نہیں گیا مگر جنرلی کوئی بھی سب میں نہیں گیا ہوا، سب اپنے اپنے حوالے سے جتنی ان کی توفیق ہوتی ہے وہ جاتے ہیں، مگر لازمی کچھ نہ کچھ تو ہے، کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بھی پہلے مثال ایک دی کہ انہوں نے اس طرح ایک گانے مثلا وہ ایک کانسرٹ کی شکل کے اندر میلاد کر دیا. کانسرٹ اب دیکھیں کانسرٹ بھی کس طرح کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. بالکل نامحرم کو آپ نے لائک ایک فیمیل سنگر کو آپ نے کھڑا کر کے مردوں کے سامنے تو دے رہے ہیں. اب میں نے یہ دیکھی تو نہیں ہے، نہ ویڈیو دیکھی ہے نہ مجھے اس کا، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی کو مثال ہے. تو یہ اگر وہ 99.9% ٹھیک ہے تو اس میں سے 0.1% یہی تو خراب ہے. بالکل مے بی یہی نظر آ رہا ہے. اب اگین اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اتنے بندوں کے ذہن انتشار میں یا مشکل میں یا نیگیٹیوٹی میں اس 0.1% کی وجہ سے پڑ گئے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا آؤٹلیٹس ہوں، جنرلی اسپیکنگ یہ آج کل کی جو خبریں پہنچانے اور دینے کا جو کام ہے یہ صرف وائرلی اسی وقت ہوتا ہے جب یہاں یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے سینسیشنلزم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. اٹ شوڈ بی سینسیشنل. اور فطرتی طور پہ اگر کسی نیورو سائنٹسٹ کو آپ پوچھیں یا کسی سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کو آپ پوچھیں جو انسانی نفسیات کو سمجھتا ہو تو وہ یہ کہے گا کہ ہمارا ذہن ڈیزائنڈ ہی اسی طرح، ڈیزائن نہیں ایکچولی دیٹس ناٹ فیئر ٹو سے، ہمارا کلچر ہی اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ ہم زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ میں، نیگیٹیوٹی میں بالکل، اور پازیٹیوٹی کی طرف کم جاتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پازیٹیوٹی میں محنت زیادہ کرنی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس وہ جسے کہتے ہیں نا بس ایک بات شروع کر دیں اور وہ کام خراب ہوتا چلا جائے. یہ بھی بجائے ہم دیکھتے بھی زیادہ نیگیٹیوٹی ہیں. تو مے بی یہی چیز ہے نا، یہی چیز ہے. یہ جو اختلافات جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، ہائی لائٹ یہ زیادہ کی جا رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں؟ بائی ہائی لائٹنگ دا گڈ اسٹف. بالکل بجائے آپ نے جو بات کیا، ہم جو ادھر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کریں. اور الٹیمیٹلی بڑی زبردست آپ کی ایک بات ہے، آپ نے یہ بھی کہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہم خود نہیں دیکھتے پڑھتے، تو ہمیں خود دیکھنا پڑھنا پڑے گا. بالکل ضروری ہے، ہمیں خود جا کے ادھر بیٹھنا پڑے گا. ہمیں اپنا ذہن خود مگر یہ اگین وارن بفے جیسے بندے، ون آف دا موسٹ ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ، اور بھی کافی جو یہ جتنے مٹیریلی طور پہ جو کامیاب ترین ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پیپل آر موسٹلی شیپ. ٹیڑھ چال چل رہے ہیں بس ایسے ہی ہے. یہ بات بھی بجائے. اگر مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ایٹریبیوٹس اور جن کیریکٹرسٹکس کی نشاندہی کی، اور آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے سیرت پاک کے اندر جو کوالٹیز ہائی لائٹ آپ نے کی ہیں اور کر کے دکھائی ہیں، وہ بندے کو ہر اعتبار سے آپٹیمم لیول پہ لے جاتی ہے. یعنی وہ جسمانی روحانی طور پہ عروج پاتا ہے. ہاں بالکل، بہترین بندہ بنتا، بلندی. اور اس کی 1500 سال میں ایگزامپل بھی موجود ہیں. 1500 سال کی تھوڑا اور کیسے آپ ایکسپلین کریں گے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت مسلمانوں، کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے انلیس اس مسلمان کا کردار، اخلاق، کیریکٹر اس لیول کا ہو کہ جو دشمن بھی ہو وہ بھی متاثر ہو. ادروائز آپ تلوار کی، اور یہ ایک فیکٹ ہے، تلوار کے بیسس کے اوپر تو نہیں نا اسلام پھیلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوبل کیریکٹر کو اپنا کے اور اس کو ایگزمپلیفائی کر کے اور اس کو پروجیکٹ کر کے براڈ کاسٹ کر کے دکھا کے دین اسلام پھیلا. بالکل بالکل. لوگ اس چیز سے متاثر ہوئے. لوگ سکون کی تلاش میں تھے اور پھر انہیں سکون یہاں آ کے ملا. ان کے سوالات، ان کی ذہن سازی، جب انہوں نے وہ کردار دیکھا تو وہ خود ہی متاثر ہوئے. ون آف مائی فیوریٹ سیئنگز جو ہیں وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنے سے غلام ہیں.
تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ یاد رکھو جو تمہارے نصیب میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گا, تمہیں ہی ملے گا. بے شک. اب صرف اور بھی آپ نے فرمایا مگر اس بات کو پکڑ لیں. اب یہ جو انہوں نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا نا, آپ کی سنت پہ عمل کر کے سیکھا. اب اس ایک بات کو آج وہ بھائی یا بہن ہماری جو ایم بی اے کی ڈگری کر کے جس میں اچھے بھلے پیسے لگتے ہیں, یا ایم بی بی ایس کی ڈگری کر کے جس کے اچھے بھلے پیسے لگتے ہیں, محنت لگتی ہے, انٹرویو کے لیے جا رہا ہے, تو اس کی نروسنس میں بھی 100% ختم نہ ہو, مگر اس کی نروسنس کم ہونے کی وجہ سے اس کی انٹرویو کے اندر پرفارمنس بہتر ہو جائے گی اگر وہ جانے سے پہلے بالکل اس ایک بات کو اپنی کانشیس کا حصہ بنا لے کہ جو میرا ہے وہ مجھے ہی وہ اللہ کے فضل سے مجھے ہی ملے گا. اور صرف اس لیول پہ نہیں, پریکٹس لیول کے اوپر بھی, ڈاکٹرز ہوں, پولیس آفیسرز ہوں, کسی بھی پبلک سروس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہو جہاں آج ہمیں کرپشن ملتی ہے, تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا یہ ایمان اور یہ ایک عقیدہ کافی نہیں ہے کہ جو میرا ہے بالکل رزق کے اعتبار سے وہ مجھے ملنا ہے, کوئی نہیں چھین سکتا, تو آپ ذرا ریلیکس نہیں ہو جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کرپشن سے بڑا جو مسئلہ ڈپریشن کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ڈپریشن کا کہ مجھے مل نہیں رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. بھائی جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا. تو پھر سوچنا کس چیز کے بارے میں چاہیے, توجہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ آن دا تھنگز دیٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ, ان چیزوں پہ توجہ کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے نا, اگر میں دیکھوں تو میں پچھلی صدی میں کیوں نہیں پیدا ہوا, یا میں اگلی صدی میں بھی آ سکتا تھا. میرا ایک خاص ٹائم تھا دنیا میں آنے کا اور جانے کا, تو اٹس مین دیٹ جب یہ ایگزیکٹلی ہوا ہے تو باقی بھی ایگزیکٹلی ہونا ہے, جو ملنا ہے جہاں ملنا ہے وہ ملے گا. بالکل ایسے ہی. بالکل. مگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا بندہ بس بیٹھ جائے, سب کچھ ہوتا رہے گا؟ اف اللہ ہیز ڈکریڈ فار اٹ, اللہ نے فیصلے کیا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں جو مسنگ لنک ہے وہ میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے گاڑی بیچنی ہے اور میری گاڑی میں یہ مسئلہ ہے, شیخ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس طرح بیچوں. تو اس کو کہا گیا کہ تم ایسے کرو, تم اپنے ڈیفیکٹ جو تمہاری گاڑی کے اندر مسئلہ ہے نا, بیچتے وقت وہ بتانا. اس نے واقعی اس نے کہا ہاں بتانا. اس نے جی ٹھیک ہے. جب وہ بیچنے کے لیے گیا گاڑی تو اس نے جو اس کی گاڑی کے اندر مسئلہ تھا اس نے بتایا کہ اس گاڑی کے اندر یہ مسئلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی گاڑی بکی یا نہیں بکی؟ جیسے حالات تو چل رہے ہیں ویسے تو مشکل لگتا ہے, لیکن ایسے ہی ہوا. وہ جب واپس آیا اس نے کہا یہ آپ نے اچھی مجھے مشورہ دیا ہے, آپ کے مشورے میں نے ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے, شاید پہلے لے لیتے مگر جو ہی میں نے ان کو بتایا انہوں نے گاڑی نہیں لی, میری گاڑی نہیں بکی. تو شیخ نے اس کو پتہ کیا کہا؟ شیخ نے اس کو کہا, اس نے کہا کہ دیکھو مقصد گاڑی بیچنا نہیں تھا. بہت بڑی بات. جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے نا وہ مقصد تمہارا پورا ہو گیا. اس نے کہا کہ گاڑی بیچنی تو تھی. کہا نہیں, مقصد یہ تھا کہ جب تم ایک ٹرانزیکشن کرتے ہو, کوئی بھی کام کرتے ہو, اب اس کو آپ کسی بھی فیسٹ آف لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں مگر ادھر گاڑی بیچنے کے کاروبار کے حوالے سے ہم صرف اپلائی کر رہے ہیں. تو جب تم یہ کام کرتے ہو تو یہ کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرو گے, بالکل, تو تم حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جاؤ گے, چونکہ تم نے حضور کی سنت کے مطابق کیا. بالکل. بے شک تمہاری دنیا میں وہ ٹرانزیکشن اس طرح نہیں ہو جس طرح تم چاہ رہے تھے, مگر تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. بالکل بالکل. اور تمہارے نصیب کا جو ہوگا وہ تمہیں ملے گا. بالکل بجا. یہ ایک بڑا فائن پوائنٹ ہے. اب اس میں آپ کو ایک اور مثال, بندے کہتے ہیں ہم نے کاروبار ڈالا ہے جی, کاروبار نہیں چل رہا, ہم نے دکان ڈالی ہے, دکان نہیں چل رہی, ہم یہ کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. یاد رکھیں کاروبار ہو, دکان ہو, کوئی بھی کام ہو, وہ کام این اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. وہ کام ان اٹ سیلف مقصد نہیں ہے بس وہ کام کرنا ہے, نہیں, وہ کام کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بالکل. بزنس کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, احکامات, ان کی سنت پاک کے مطابق if we do business that way, بالکل, that fulfills the purpose of doing that thing. بالکل. بلکہ نبی کریم کی زندگی سے وہ مثال ملتی ہے کہ جب آپ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر تجارت پہ گئے شروع میں, تو آپ کا جو
تجارت کا مال تھا، جو غلہ تھا، گندم تھی، وہ بارش کی وجہ سے کچھ گیلی ہو گئی. تو جب منڈیوں میں پہنچے تو آپ نے گیلی گندم الگ کر دی اور خشک الگ رکھ دی. اب پورے تاجروں میں چرچا ہو گئی، یہ ایک ایسا تاجر آیا جو بتاتا ہے کہ یہ گیلی ہے، اس کی کم قیمت لی جائے گی، اور یہ صاف اور خشک ہے تو یہ اپنی قیمت پہ بیکے گی. تو یہ نبی کریم کی زندگی سے اگزامپل موجود ہیں، اور یہ نبوت کے اظہار سے پہلے کا دور ہے. تو حضور کی وہ پوری زندگی ہی یہ سکھا رہی ہے. بالکل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے عروج ہے. جب سیدہ خدیجہ پاک نے یہ دیکھا معاملہ تو پھر کس لیول پہ بات پہنچی. بالکل بالکل بالکل. تو نبی کریم کی زندگی سے ہمیں سبق تو ملتا ہے، لیکن ہم ایک چھوٹے سے پوائنٹ پہ، جیسے وہ گاڑی نہیں بکی تو وہ دل مجبوردہ ہو گیا کہ نہیں یہ کیا ہو گیا. تو اس گاڑی کو بیچنے کے لیے نیکسٹ ٹائم اس کا الٹ کیا جائے گا، جھوٹ بولا جائے گا، حالانکہ وہ نقصان دہ ہے. دوسری طرف آخرت جاتی ہے، خبر جاتی ہے، چلے جائے، جو کام ہے بس وہ چلے. اور ایک اور بڑی زبردست قسم کی مسکنسیپشن ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر آخرت میں فائدہ چاہیے تو دنیا میں نقصان ہونا ہے. بالکل. اور میرے خیال میں یہاں دو، مگر یہ حقیقت تو نہیں ہے نا، یہ سچ تو نہیں ہے. آخرت میں فائدے کے لیے دنیا میں نقصان کرنا لازمی تو نہیں ہے. بالکل. اب یہ بھی اگر سیرت نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والنٹیرلی غربت یعنی فقر کو اپنایا. بالکل. اللہ تعالیٰ، یہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جبرائیل ہے، کہا کہ رب کا حکم ہے، یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو سونے کے پہاڑ دے دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا پاک پروردگار، میں سونے کا پہاڑ نہیں، مجھے ایک دن کھانا اور ایک دن فاقہ دے. سبحان اللہ. تاکہ میں جس دن کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور جس دن فاقہ کروں تیری رضا پر صبر کر سکوں. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. ہم اگر ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو ہم اپنے سکھ میں بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، یعنی اس کو یاد رکھ کے، اور اپنے دکھ میں بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اس دکھ پہ صبر کر کے. بالکل بالکل. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم پہ ہمارا زیادہ زور ہے کہ بس اب یہ ہو جائے، باقی دیکھا جائے گا. اور لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے سیرت. آج کل کینسر کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ مختلف، میں کہیں اسٹارٹس پڑھ رہا تھا 1 in 5 یا 1 in 3 بندے افیکٹڈ ہو رہے ہیں کینسر سے کسی نہ کسی حوالے سے. تو جنرلی اسپیکنگ اس کی جو بنیادی وجہ ہے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے وہ ہماری پرائمریلی ڈائٹ ریلیٹڈ ہے. پروسیسڈ فوڈ، پروسیسڈ شوگرز، ٹھیک ہے، لیک آف ایکسرسائز بھی ایک ہے. مگر کھانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اپنے فریج کھول کے دیکھیں یا اپنے دسترخوان پہ دیکھیں کیا سلسلے چل رہے ہیں. کون سا کھانا ایسا اچھا ہو سکتا ہے جو اگر 25 دن بھی فریج میں پڑا رہے خراب نہیں ہوتا، پر فریج سے باہر پڑا رہے تو 1 گھنٹے میں خراب ہو جاتا؟ یہ کھانے ہیلتھی تو نہیں ہے نا. نہیں ہے، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ اگر سنت نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی اسٹڈی کریں، آپ کے کھانے پینے کی طور طریقے کے حوالے سے، سنت پاک کے حوالے سے اس کے اسٹڈی کریں تو آپ کو صاف صاف فرق نظر آ جائے کہ ہماری جو عادت ہے کھانا کھانے کی اس کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے. اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ سب بس کام سے گئے، ہمارا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے نجات کا، بالکل بہتری کا، ہمیں بس اس کی طرف آنا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ walk on the road and the path will reveal itself. کہتے ہیں تم راستے پہ چلنا تو شروع کرو، خود بخود ظاہر ہوتا جائے گا. بالکل. تو واپسی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ فریجز بند کر دیں، یہ ایکسٹریم ایک چیز ہوگی، یہ بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے ہمیں اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے ہمہ وقت، ہر وقت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے جتنا قریب کر سکیں کر لیں، مائنس آل دی ایموشنل، آل دا پولیٹیکل بیگیج جو آج کل آ جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسی پوڈ کاسٹ اس طرح بات کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہماری سوسائٹی اس کو ایک بڑا خاص سی برانڈنگ دے دیتی ہے. بالکل. اور اس برانڈنگ کا بڑا نقصان ہے، کیونکہ نقصان اس صورت میں کہ اس برانڈ کی وجہ سے بندے اس بندے کی بات نہیں سنتے. بالکل
بالکل بجا اس کو ایک کمپارٹمنٹلائز کیا جاتا ہے نا, ایک کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اور وہ کیٹیگری جنرلی اس کو بیکورڈ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو سائنس سے بہت دور ہے, حالانکہ جن چیزوں کو سائنس اب سمجھ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا. بالکل بجا ہے کہ یہ ایسے ہے, بالکل ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے. بالکل ساری چیزیں مطلب روشن کھلی بیان کی گئی ہیں, قرآن مجید میں ہر ایک چیز موجود ہے. اور اب بھی جو سائنس کے لحاظ سے تحقیقات ہوتی ہیں, جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے قرآن میں ان میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, اسکیزوفرینیا یا مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز کے حوالے سے. ان میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اسکیزوفرینیا دیکھ لیں یا بائی پولر ڈیزیز دیکھ لیں, ان کے اندر یہ کنڈیشن ورس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ رات کو نہیں سوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں, انہوں نے آ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا شوہر آپ کا خادم جو ہے وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے, یہ مفہوم ہے آپ کی حدیث کا. آپ نے فرمایا میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے, اس کو چاہیے جب دن کو روزہ رکھتا ہے تو شام کو افطار کرے, اور رات کو جب عبادت کرتا ہے تو پہلا حصہ سوئے آرام کرے اور دوسرا حصہ اللہ کی جا کے عبادت کرے. تو جب آپ اس چیز کو ایکسٹریم پہ لے جائیں گے تو ایک دروازہ کھول جاتا ہے ہر اس نیگیٹو انرجی کے, جس کے اندر یہ ساری پھر چیزیں آ جاتی ہیں ڈپریشن کے حوالے سے, انگزائٹی کے حوالے سے, کیونکہ ہم اپنی فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو گئے ہیں. شریعت جو ہے وہ ہماری فطرت کے خلاف نہیں ہے, وہ ہماری فطرت کو کنڈیشن کرتی ہے, چینل کرتی ہے. کوئی شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ شریعت کے اندر الکحل منع ہے, حرام ہے شراب. بالکل اب جا کے دیکھیں تو الکحلزم اور الکحل ایڈکشن کے حوالے سے اتنی ایسی اسٹڈی سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے بندے ویسے سال میں نہیں مرتے جتنے شراب پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں. لیور سیروسس کے ایشوز آ رہے ہیں, لیور کے ایشوز آ رہے ہیں, اور کتنی بیماریاں ہیں جو اس ایک ایب کے ساتھ, ایک بری چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. بالکل اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ جو مرضی کہیں جی, وہ اٹالین پروورب ہے جی, گلاس آف, یا اسپینش آئی بلیو, آئی کانٹ ریمبر, کہ گلاس آف وائن اے ڈے از گڈ فار دا ہیلتھ, کہ ایک گلاس شراب کا دن کا پینا وہ صحت کے لیے اچھا ہے. مگر اسٹڈیز وہ لوگ جو کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, ریسرچ جو کر رہے ہیں, وہ تو اس کا بالکل ہمیں الٹا بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو نشے کی لت, یعنی ایڈکشن والی ایڈکٹیو چیزیں ہیں جو صحت کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں آن اینی لیول. بالکل آن اینی لیول. تو ہم اگین آئی تھنک اگر اس چیز کو کنکلوڈ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر ایشوز آ رہے ہیں, ہماری لائف کے اندر کمی ہے, ہمیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پروفیٹک پیراڈائم, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آسان لفظوں میں کہوں تو پروگرام جو ہے, ماڈل جو ہے, فریم ورک جو ہے, اس کے اندر ہم کتنا ہے اور اس سے دور ہم کتنا ہے. اپنے آپ کی کیلیبریشن کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. فرگیٹ آپ کو جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کا میرا حلیہ ہے, اس سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ اگر ہے, یہ بھی المیہ, آئی ڈونٹ مائنڈ اگر ہے, مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ اگر آپ غور کریں, اس سے اگر آپ کو فائدہ پہنچے, تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرا حلیہ یا میرا انداز یا میری زبان آپ کو اس بات پہ عمل کرنے سے روکے نہ. واہ سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے یہ بات آپ نے بجا کی. اور ہمارے یہاں چونکہ یہ بھی ایک عادت بن چکی ہے کہ حلیہ دیکھ کے بات سنی جائے, بات کا وزن حلیے سے تعلق تو نہیں ہے. مگر دیکھیں, میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں, بڑی مزے کی بات مجھے یاد آ گئی ہے. یہ ایک محاورہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ بائٹنگ یور ٹنگ وائلسٹ ایٹنگ means that you can still make a mistake after years of experience. کھانا کھاتے ہوئے اگر دانتوں میں زبان آ جائے نا, تو وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ساری زندگی کا بھی تجربے کے باوجود بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. بہت زبردست یہ مثلا اس پہ آپ غور کریں. سو ڈو ناٹ لوز ہارٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے, مسلمین نہیں, عالمین. بے شک.
اور اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کی سوچ ہے، میری سوچ ہے، کتنے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں صرف واپس آنا. اگر کوئی بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو بجائے اس کو کہیں کہ تم بس یہ اور تمہارا کچھ نہیں، اس کا وہ پہلے ہی بیچارہ اس کو یہ کہیں کہ آؤ ابھی نماز کا وقت ابھی پڑھ لو. بالکل forget what's happened، ابھی پڑھ لو اور آج کے بعد نہ چھوڑنا. بالکل اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے مگر ہمیں واپس آنا پڑے گا. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور تو یہ ربیع الاول شریف کا جو ہے جامی صاحب، یہ جو اٹس این اپرچونٹی، یہ ایک موقع ہے. بالکل اس کے اندر فائنڈ یور نیش. آپ اپنی جگہ خود ڈھونڈ لیں اور کوشش کریں، نیت کریں، دعا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک آپ کی ذات پاک کے قریب تر ہو. بالکل closest to him because that's the best way to be. بالکل بجا That's the best place to be. بجا ہے. آپ نے بجا فرمایا. گفتگو کا بڑا لطف آ رہا تھا لیکن وہ ٹائم بھی لمبا ہو جاتا ہے. اور میں تو ویور سے کہوں گا کہ جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہترین موقع ہے، آئیں، خوش ہوں اور اس خوشی سے فائدہ اٹھا کے اپنا راستہ بدل لیں. انشاءاللہ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جائیں. اور انشاءاللہ. یہی حقیقی کامیابی ہے. 1500 سال جشن تو ہے لیکن 1500 سال میں لاکھوں ایگزامپل ہیں لوگوں نے اس راستے پہ چل کے کامیابی حاصل کی ہے. جی ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمیں بھی اس راستے پہ کامیابی نصیب ہو. آپ کا بہت شکریہ. جناب. بہت شکریہ. والسلام علیکم. السلام علیکم.